JKSLF ضلع پونچھ کے صدر طلعت الیاس، سابق کنوینر SLF عرفان عنایت، تحصیل صدر عابد صاحب سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت قائدین کے لیے وقف دیا ہے۔ اس کے بعد میں آج کے آخری مقرر چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سردار سگریت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام احباب، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے اندازہ ہے کہ خاصا لمبا ہو گیا اور سچی بات ہے کہ میرے لیے کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ آج اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے میری ٹیم میں، جس کو لے کر میں جدوجہد کے اس مقدس سفر پہ گامزن ہوں، ایسے باصلاحیت لوگوں کو شامل کیا، رکھا، انہیں جرأت، حوصلہ و فہم دیا کہ جدوجہد کے اس سفر کو آگے بڑھانے میں وہ اپنا تاریخی اور کلیدی رول ادا کرتے رہیں۔ محترم احباب، میں یہاں سٹیج پر آنے سے پہلے زونل پریزیڈنٹ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آج کی 3 تقاریر میں سے اس حصے کو نکال دیا جائے جو میری تعریف میں کہا گیا یا کی گئی، تو وہ تقریریں آج کی ماسٹر پیس تقاریر تھی۔ ایک جو ہمارے ابھی چیف آرگنائزر سردار پرویز صاحب نے تقریر کی، ہمارے زونل پریزیڈنٹ صاحب نے تقریر کی، اور میرے بہت ہی پیارے چھوٹے عزیز ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ انجینئر وقار حیات نے جو باتیں کی۔ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کے صبر کا یا زیادہ امتحان لینا چاہیے۔ مختصراً میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو 25 جولائی کو ہونے والا الیکشن ہے، سو کالڈ الیکشن کے نام پہ جو سلیکشن ہے، بنیادی طور پہ جو ایک نقطہ، باقی سارے نکات لوگوں نے، میرے دوستوں نے آپ کے سامنے رکھ لیے، جو نقطہ میں آپ تک اور آپ کی وساطت سے جموں کشمیر کے اس حصہ کے سارے باغیرت لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، باہمت لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اپنی دھرتی ماں کی تقسیم نہیں چاہتے، جو جموں کشمیر کی تقسیم کے اس گنون عمل میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے، جو یہاں ہمارے وقت پر قابل جابر مکار قوتوں نے جس منصوبہ کو حتمی شکل دے دی ہے، اور اس حتمی شکل میں جو آخری کیل کا رول پلے کرنا ہے وہ اس سو کالڈ سلیکشن کے عمل نے کرنا ہے، جو 25 جولائی کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جس نے سٹیج ہونا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے وہ جو سارے یہاں موجود ہو، وہ جو سارے یہاں موجود نہیں ہو، لیکن ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ آپ جموں کشمیر کی جو تقسیم تو پچھلے 73 سال سے ہوئی ہے، اس کو مستقل حیثیت دینے کے عمل کے خلاف ہو، آپ اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے، آپ اپنی دھرتی ماں کی عظمت دری نہیں ہونا دینا چاہتے، تو پھر میرے دوستوں کی، جموں کشمیر کے سارے غیرت مند انسانوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، اور ہمارے مستقبل کے جو معصوم بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی آپ سے استدعا ہے، ان کی آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ اس قانون عمل کا حصہ نہ بنیے گا، کسی صورت نہ بنیے گا، الیکشن نہ لڑیے گا، الیکشن کے اس نامناز سلیکشن کے عمل میں اپنا حصہ نہ ڈالیے گا۔ آپ ایک ووٹ ڈالنے جاؤ گے، اس بنیاد پر
کہ آپ کے قبیلے کا کوئی نامنات نمبردار الیکشن لڑ رہا ہے، اور وہ جو جیسے کہا اپنے عمر نذیر نے کہ اس نامنات نمبردار کی نامنات عزت جو ہے وہ سٹیج پہ ہے، وہ تب سٹیج پہ نہیں ہوتی جب اسی قبیلے کے معصوموں، محکوموں، مظلوموں کے گھر میں فاقے پڑتے ہیں۔ وہ تب جو ہے سٹیج پہ نہیں ہوتی جب کسی معصوم بے گھر بے در اور غریب کی مرتی بوڑھی ماں کو علاج کے لیے ڈسپرین تک میسر نہیں ہوتی۔ وہ اس وقت سٹیج پہ نہیں ہوتی قبیلے کی برادری کی غیرت، جب غریب اور مفلوق الحال انسانوں کے معصوم پھول جیسے بچے اسکول میں نہیں جا سکتے، اور آس پڑوس سے پریویلیج کلاسز کے جو اسکول ہیں وہاں بچے جاتے ہیں، جب تعلیم سب بچوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، جب صحت کی سہولیات سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، اس نامنات مکار سودا باز قبیلے کے ناک منہ جس نے قبیلے کی کام کی غیرت بیچ کر اپنے لیے عیاشیوں کے مل تعمیر کیے ہوتے ہیں، ان پہ پیٹ پہ کوئی درد نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی نمبرداری، اس کی بارگیننگ پاور کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے، اس کی سودا بازی، اس کی ضمیروں کی جو نیلامی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت طے کرنے کے لیے وہ کہتا ہے قبیلے کی غیرت ہے، قبیلے کی ناک ہے، قبیلے کا منہ ہے، آپ مجھے ووٹ دیجئے، آپ میرے رشتہ دار ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے ٹبر سے ہو، آپ میری برادری سے ہو، اور محکوموں، مظلوموں، سادہ لو، انسانوں، آپ صدیوں سے ان مکاروں کے ہاتھوں اسی طرح استحصال کا شکار ہوتے آ رہے ہو، ہو رہے ہو۔ ہماری پکار یہ ہے، ہماری آواز یہ ہے، ہم نے ان برادری کے نامنات بتوں کو پاؤں تلے کھودنا ہے، پاش پاش کرنا ہے۔ ہم نے یہ جو سرمایہ اور محنت کا تضاد ہے اس کو مٹی میں ملانا ہے، ہم نے قومی غیرت کو نیلام کرنے والے سودا بازوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس گندے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، آپ اپنا ووٹ پول کرنے نہ جائیے گا، اپنے گھر والوں کو یہ سمجھائیے گا، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے گا، اپنے آس پڑوس والوں کو سمجھائیے گا کہ اس عمل کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جموں کشمیر کی مستقل تقسیم کا جو ناپاک فارمولہ ہے اس پہ انگوٹھا مار رہے ہو۔ اس لیے کہ ان کٹ پتلیوں سے کل انہوں نے ایسے ہی یہ ریزولوشن پاس کروانی ہے جیسے گلگت بلتستان سے پاس ہوئی اس اسمبلی سے کہ ہمیں صوبہ بناؤ، پھر ان سے فاروق حیدر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سٹنگ پرائم منسٹر کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، سب بتا دیا گیا اس کو جی ایچ کیو میں، ایسے وہ مگرمچھ کے آنسو بانا اور ڈرامے کرنا، اور ذرا سی بھی میں کہتا ہوں ریمک ہے آپ نے غیرت کی، حمیت کی، لوگوں کو آگے بتاؤ وہ سارا کچھ جو جی ایچ کیو میں باجوہ کی موجودگی میں جو کہتے ہیں یہ فیض حمید نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ اب تک نہیں کر سکے کہ کیا نیشنلی اور انٹرنیشنلی میری مقدس دھرتی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ آپ فاروق حیدر جس نامنات سلیکشن کے عمل میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ابھی آپ جانا چاہتے ہو، آپ کو پتا ہے انہوں نے کس کو لانا ہے، آپ کو تو چگار سے جیتنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ بدنما داغ و دبا اپنے ماتھے پہ لینے سے پہلے آؤ 5 سال تک وزیر اعظم رہے ہو، آؤ لوگوں کو سچ بات بتاؤ، اور لوگوں کو سچ بات بتا کے آؤ ہمارے ضروریت کے قافلے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ باقی کوئی ڈرامہ بازی اس طرح کر بھی نہیں رہا،
اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ خود بھی بیوقوف بن رہا ہے، ہمیں بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ باقی تفصیلات اب آپ نے آپ کے سامنے رکھ لی کہ اگر آپ اس تقسیم کے گنون عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو اس جو کالڈ الیکشن نہیں سلیکشن پروسیس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیجئے، ووٹ کے عمل کا حصہ نہ بنجیے۔ آپ کا باپ ہی نہیں، میں کہتا ہوں آپ کی ماں بھی الیکشن لڑ رہی ہے، وہ اگر کٹ پتلی بن رہی ہے، وہ اگر وقتی ماں کی غیرت کا سورا کرنے کے لیے پار کرنے جا رہی ہے تو مجھ پہ اور آپ پہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنی ماں کا راستہ بھی روکیں، چاہے جائیں گے۔ اس لیے میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم پرامن جمہوری سیاسی انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ دماغوں کی دوسری طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو بہت سارے دل و دماغ پھریں گے اور ہمارے اس قافلے کا حصہ بنیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ قرار میں اللہ نے کہا ہے نا، جب انسان جہالت و گمراہی کی آخری حدوں کو چھو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اگر پھر ان کے کانوں پر، ان کے دماغوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اگر بدبختی کی اس سطح پر لوگ، گمراہی کی اس سطح پر لوگ چلے گئے ہوں اور لوگ میری اور آپ کی پکار نہیں سنتے، تو کیا یہی کم ہے کہ ہم اپنے آپ کو گمراہی اور بدبختی کی اس سطح سے اٹھا کے باہر لائیں اور لوگوں کو درست بات بتائیں؟ اس کے لیے میں اور آپ دو چار ہی کیوں نہیں ہوتے؟ میں اور آپ اپنے ضمیر کے سامنے تو سرخرو ہوں گے، اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والی جموں کشمیر کی نسلوں کے سامنے نہیں، آزادی، حریت اور انقلاب کی بات کرنے والی ساری انسانیت کی نظروں میں سرخرو ہوں گے۔ اس لیے میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، چونکہ جدوجہد کے عمل میں جو آگے جو مشکلات کا ہم نے سامنا کرنا ہے، لاؤ لشکر ہے، تحریر سے لالچ ہے، دباؤ ہے، سرمایہ کا بھاؤ ہے، برادری علاقے کے بتوں کی پوجا عروج پر ہے، اس سے مایوس ہو کر بددل ہو کر بیٹھ نہیں جانا۔ ہم نے اپنی استعداد کے مطابق بے جگری کے ساتھ یہ لڑائی لڑنی ہے اور جم کر لڑنی ہے، اور جب ہم جم کر لڑیں گے تو انشاءاللہ میں نے کہا نا کہ آخری فتح ہماری ہوگی، اور آخری فتح کی وہ قسم بھی میں نے آپ کو بتا دی جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی فتح ہے۔ تو میرے محترم باپ، یہ میری آپ سے استدعا ہے کہ اس لیے آپ اس عمل کا حصہ نہ بنجیے، اور 14 جولائی کو خود بھی اپنے باقی جو جہاں آپ کا رابطہ، ایک ایک گھر ایک ایک در پہ، ایک ایک سینہ پہ دستک دیجئے۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جس بات کو درست سمجھتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور 14 جولائی کا یہاں سے جو احتجاجی مارچ، لانگ مارچ نہیں ہے، احتجاجی مارچ ہے جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، احتجاجی مارچ ہے انہولی سلیکشن کے خلاف، احتجاجی مارچ ہے تقسیم کے خلاف، احتجاجی مارچ ہے میرٹ اور اہلیت کی پامالی کے خلاف۔ میرے محترم احباب، بہت ہو چکا، میں کہتا ہوں، کہتے ہیں نا کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی غیرت ہوتی ہے۔ میں یہ اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری بے بسی
بے حسی کہ پچھلے 73 سال سے یہاں مظلوموں محکوموں کا خون ہوتا ہے. سوارش رشوت جو ہے دن دناتی حاج کر رہی ہے. پسند ناپسند جو ہے مکمل طور پہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ چپ ہیں. کیا یہ انسانوں کا معاشرہ ہے یا حیوانوں کا؟ حیوانوں کا بھی نہیں، ڈور ڈنگروں کا بھی نہیں، کیڑے مکوڑوں کا. کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر صورت ہے ہماری. کہ کوئی انسانوں کے معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ غریب کا بچہ، محنت کش کا بچہ، مفلوق الحال انسانوں کے جس کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے وہ تعلیم دلواتا ہے، بوڑھا باپ بوڑھی ماں، بھائی اس کی سفارش نہیں ہے، وہ بیک چینل سے نہیں جانا چاہتا، اہلیت کے اعلیٰ معیار کو چھو رہا ہے. آپ علاقے کی بنیاد پر، کیلے بیلے کی بنیاد پر، اور سو کال جو ڈرامہ سلیکشن کا عمل ہے الیکشن کے نام پر، اس کے لیے آپ اپنی برادری، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داروں کو بیک ڈور سے انٹری کرتے ہو ہدایت بنیادوں پر. اور ایک نانسنس قسم کی دل کیوں جیت کو 10-5 سال ہو گئے. کیا 6 ماہ سے زیادہ تو ہڈاک اپائنٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی؟ ایمرجنسی میں ہڈاک اپائنٹمنٹ ہوتی کیوں؟ کس کو الو کا پٹھا بناتے ہو؟ خود الو کے پٹھے بنتے ہو اور بنانے ہمیں کوشش کرتے ہو. کہ 6 ماہ کی کس بنیاد پر دوبارہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ دوسری بارہ ہڈاک اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی 6 سال، 10 سال، 5 سال، اس لیے کہ میرٹ پہ وہ آتے نہیں. بعض تو ایسے ہڈاک ملازمین ہیں جن کو پرمٹ جو 2-3 بار پی ایس سی کو جو ہے فیل کر چکے، اور جواز یہ دیا جاتا ہے جی 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، چلو 5 سال ہو گئے. وہ جو انصار نے کہا، وہ جو آخری رات 940 لوگوں کو آپ نے بیک کیش میں جن کے اپائنٹمنٹ لیٹرز جاری کیے، وہ کس کھاتے میں؟ اس پہ بھی ہم چپ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ہم چپ ہیں نا کہ معاشرہ ہمارے اندر، میں بہت تلخ بات کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہمارا رزق حلال ہے یا نہیں ہے. میں صحیح بچوں گا. سودی نظام ہے کدھر حلال ہے جس کے اندر ہم سارے وہ کر رہے ہیں؟ میں نہیں بھی لے رہا، لیکن نظام اس ملک میں سودی ہے. سود لینے والے اور دینے والے کی اللہ کے ساتھ کھلی جنگ. اور جب ہمارا رزق حلال نہیں تو بے غیرتی، بے اہمیتی، بے حسی ہمارے رگوں پا میں گھس گئی ہے. اس ظلم پہ ہم چپ ہیں. اور یہ جو سو کال ہمارے نمائندگی کے دعوے دار جو ہیں وہ چپ ہیں. چپ ہی نہیں ہے بلکہ بدبختی میں کہتا ہوں کہ آخری دنوں پہ جو ہے کیا کہتا ہے کوٹے کی بنیاد پر حصہ تقسیم کیا گیا کہ اتنے میرے ہو جائیں، اتنے آپ کے ہو جائیں. میں اپنی محکوم قوم کے ان نوجوانوں کو جو میری طرح کہتے ہیں نچلے درمیانہ طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا میری طرح معاشرے کی نچلی پرت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی سفارش نہیں ہے، جو رشوت نہیں دے سکتے، رشوت دینی بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جنمی ہیں، سفارش کرنے اور کرانے والا غلط وہ بھی جنمی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں وہ جو باغیرت نوجوان جو بیک ڈور انٹری نہیں چاہتے، وہ میری باغیرت بہنیں جن کی سفارش نہیں ہے، میری معصوم کہتے ہیں با کردار، باحیا اور اہل بیٹیاں جو ہیں، وہ جو پچھلے دروازے نہیں ڈھونڈتی. میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنوں، دوستوں، ذمہ داروں، آپ کی طرف سے انہیں یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ ہم اس منافقانہ اور ظالمانہ نظام کے خلاف لڑیں گے. اس وقت تک لڑیں گے
جب تک ان کو اپنا حق نہیں مل جاتا. وہ مجھے اندازہ ہے کہ ہماری آواز ضعیف ہے، اس لیے کہ میں معاشرے کی اس پر سے تعلق رکھتا ہوں جو نچلے درمیانہ طبقہ سے تعلق رکھتی ہے، یا اسے بھی نچلے اسے تعلق رکھتی ہے. اس سے جیسے یہ اشارہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بہت حادثات ہوتے ہیں، لیکن شور اتنا نہیں ہوتا جتنا اب کی بار ہوا. اس کے پیچھے بھی یہ طبقاتی سماج کا بدبودار جو ہے وہ بول رہا ہے. لیکن میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ، قومی آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان طبقاتی تضادات کو بھی بے نقاب کرنا ہے اور ان کے خلاف ننگی تلوار بن کے کھڑا ہونا ہے اور لڑنا ہے. اس لیے ہم نے اس مارچ ایک الیکشن، دوسرا یہی جو میرٹ کی پامالی، میرٹ کا قتل اور یہ نامناد جو ایکٹ، اس کی واپسی ہے 14 جولائی کے جاجی مارچ کا بنیادی مقصد. پھر یہ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں آپ کو ووٹ دیں، ووٹ لے کے 4,500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے یہ پاکستانی جموں کشمیر. 350 میگا واٹ بجلی نہیں لے سکتے بے شرم لوگ. ان کی کمائی کا راستہ بند ہے، کوئی نہیں بول رہا، کوئی کسی کے کام پر دھون تک نہیں رینگتی. جو 4,500 میگا واٹ سے 350 میگا واٹ بجلی اپنا حق نہیں لے سکتے، وہ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ کی عزت نفس، جو اپنی عزت نفس کا دفاع نہیں کر سکتے، میری اور آپ کی عزت نفس، قوم کی عزت نفس کی بات کریں گے. میرے محترم باپ، میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان تضادات کو سمجھیے گا اور ان تضادات کو سمجھ کر ان کو بے نقاب کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیے گا. اب یہ جو پچھلے دنوں الحمدللہ نہیں بولے، ہم بولے اس کے خلاف، یہاں کسی نے کہا کوئی نہیں بولے. پہلی پریس کانفرنس جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی سینٹرل ایگزیکٹو نے، زون نے، اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ نے میرٹ کی اس پامالی کے خلاف زوردار ریزولوشن پاس کیا. پھر پریس کانفرنس کی مجھے ہدایت کی، ہم نے 4 کو پریس کانفرنس کی، ہم بولے اس کے خلاف. یہ جو ہم نے کہا ویسے ہی فوج کوئی بھی ہے، اپنی بھی ہو، غیر اعلانیہ طور پر سول ایڈمنسٹریشن کو انفارم کیے بغیر وہ شہری علاقوں میں آ جائے، دیہی علاقوں میں آ جائے، سیاحتی مقامات پہ آ جائے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے. چاہے کہ غاصب اور قابض فوج جو ہے وہ دن آتی پھرے، اس پہ آواز نہ اٹھے. الحمدللہ سب سے توانا اور طاقتور آواز ہماری تھی. ہم نے کہا، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کہا اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کہ ساری قابض فوج واپس جائیں، پہلے مارلا پر پاکستان کی قابض فوج واپس جائے، اور اس سے پہلے یہ جو غیر اعلانیہ طور پر شہروں میں آ گئے، دیہاتوں میں آ گئے، سیاحتی مقامات پہ آ گئے، یہ واپس بارش میں چلے جائیں. اللہ نے ان کا بھی پردہ رکھ لیا، اللہ نے ہمارا پردہ بھی رکھ لیا. ورنہ آج کا دن اس طرح کا شاید پرامن نہ ہوتا. شکر ہے اللہ کا کہ وہ 15 والی تاریخ سے پہلے واپس چلے گئے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، اب کی بار انہیں مکمل ہی واپس جانا چاہیے. لیکن کبھی جب تک مکمل واپسی نہیں ہوتی، اس طرح بےہودہ طریقہ سے شہروں میں دن دنانا ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے. میں نے کہا تھا چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گھروں کے سامنے جا کے کیمپس لگائے گئے.
سن لو سن لو سن لو جی ایچ کیو اور اپارا میں بیٹھنے والوں، یہ مفتوح علاقہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ کسی کے باپ نے ہمیں آزاد کرا کے تحفے میں نہیں دیا ہے۔ ہم نے جس شخصی راج کے خلاف بغاوت کی تھی، اپنے طور پر کی تھی، اپنی مدد، اپنے قوت بازو اور اللہ کی مدد سے اس کو مار بگایا تھا۔ وہ تو ہمارا ریاستی تھا، اس کے شخصی نظام کے خلاف ہم نے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ بھول گئے ہو، میں یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ ایسے ہی تن تناتے تھے، ایسے ہی ناٹک رچاتے تھے، ایسے ہی ڈرامے کرتے تھے۔ 50s میں آپ کے ساتھ جو کچھ یہاں ہوا تھا وہ عمل دہرایا جا سکتا ہے اگر آپ اپنے ننگے پن سے باز نہیں آتے تو۔ لیکن میرے محترم باپ، ابھی ہمیں پری میچور لڑائی نہیں لڑنی۔ ابھی ہم نے اپنی صفوں کو منظم کرنا ہے، اپنی عوام کو شعور دینا ہے، اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ قومی آزادی کی لڑائی میں یا انقلاب کی لڑائی میں جو فیصلہ کن رول ہے وہ عوامی مسلح جدوجہد کا رول ہے، اور اس عوامی مسلح جدوجہد کو جب عوام تیار ہو جائے گی وہ ہتھیار ہم نے استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے سیاسی محاذ پر، سفارتی محاذ پر اپنے آپ کو منظم کرنا ہے۔ محترم باپ، مجھے بتایا گیا کہ یہاں کو آئی جی صاحب آئے گریڈ 19 کے، یہاں آپ کے ریاستی ڈی آئی جیز گریڈ 20، گریڈ 21 اور بعض تو گریڈ 22 میں بھی شاید کوئی اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے۔ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو گریڈوں کی بندربانٹ ہے یہ کیا ڈرامہ ہے۔ 45 لاکھ آبادی ہے، 10 ڈسٹرکٹ ہیں، 10 ایس پیز، 10 ڈی ایس پیز، 10 کیا کہتے ہیں یہ ڈپٹی کمشنرز، 10 اے سیز، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ اس سے زیادہ چلتا ہے، 20 سیکٹریز، کہتے ہیں نا بانمتی کا کنبہ ہے یہاں سارا۔ لیکن میں جو کہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں ان کو، یہ جو بیوروکریسی ہے جو میرے اور آپ کے خون پر پلتی ہے، وہ اللہ کے بندوں، اسی غلامی کے خلاف تو ہم لڑ رہے ہیں نا۔ یہ غلامی ہم پہلے ہی کہتے تھے، یہ آئی جی، یہ چیف سیکرٹری، یہ سیکرٹری فائنانس، یہ آڈیٹر جنرل اور یہ سیکرٹری سیٹ جو ہیں، یہ جو 5 لینڈ آفیسرز ہیں، یہی ہمارے اصل حکمران ہیں۔ یہ بات سے نہیں آنے چاہیے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ کسی کے کام پر جھوں تک نہیں رہی تھی۔ اور اب غلامی کی بدترین سزا دیکھ لیجئے کہ گریڈ 20، 21 اور 22 کے لوگ گریڈ 19 کے جو چیف سیکرٹری کے تحت جو ہے اس کیا کہتے ہیں وہ کام کریں۔ میں کہتا ہوں اس کے خلاف اٹھیے۔ ایسے نہیں کہ ہم گریڈ 21 کے 20، 22 کے لوگ ہیں تو ہم اس کے نیچے ملازمت نہیں کر سکتے۔ کہو ہمیں غلامی کا یہ پھندا قبول نہیں ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اب اس سے اور زیادہ آپ نے کیا کرنا؟ 20، 21، 22 گریڈ تک پہنچ گئے ہو، اب صبح گئے یا شام گئے، جو کمانا تھا کما لیا، جو بنانا تھا بنا لیا اپنی نسلوں کے لیے۔ اب مرنا ہے آپ نے، اور وہ اگر غیرت اور عزت کی موت مر جاؤ، اس سے بڑا آپ کے لیے اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ سارے کا نام دھل جائیں گے۔ لیکن مجھے پتا ہے لوگوں نے غیرت نہیں کرنی، کیونکہ اگر غیرت کرنی ہوتی تو یہ سارے مناصب بے غیرتی کے ہیں، غیرت مند کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا۔ اور پھر میرے محترم باپ، آخری بات کر کے میں جاؤں گا۔ میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، ہم نے مطالبہ کیا تھا ان سے، یہ جو بجٹ آج پیش پتہ نہیں کیا، ہم نے کہا تھا گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ کم از کم جو ہے ان کی تنخواہ 1 تولہ سانہ جو 1 لاکھ سے اوپر جاتی ہے وہ بنیادی تنخواہ رکھو۔ اور گریڈ 17 سے لے کر یہ جو نامناد 22واں یا 21واں گریڈ ہے نا،
یہ جو ابھی گریڈ 19 کے نیچے کام کر رہا ہے، ان کی مراد واپس لو، ان کی تنخواہوں پہ کٹوتی لگاؤ، بیوروکریسی کے یہ جو ججز ہیں 45 لاکھ لوگ، ان سے بھی 15 لاکھ باہر، 9 ججز ہائی کورٹ میں. کیا ظلم ہے یار، میں کہتا ہوں لوٹ سوٹ کا ایک بازار گرم ہے. 10-15 لاکھ تنخواہیں، مراحت اور پھر پینشنز، خون پسینہ آپ کا میرا. کیسے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں دی جاتی؟ 64 یہ جو کل بجٹ پیش ہوا نا، اس سے پہلے یہ جو 64% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور وہ جو 64% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ میرا اور آپ کا خون نچوڑ کر حاصل کیے جاتے ہیں. ان سے یہ مراحت لی جاتی ہیں، یہ عیاشیاں کی جاتی ہیں، ہمیں تڑپنے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، ہم پھر چپ. یہ ظالمانہ اور منافقانہ نظام، اس کے خلاف ہمیں باہر آنا ہوگا. مجھے نہیں پتا ان میں اتنی جرت ہے نہیں، اور مراحت کا اعلان ہوا ہوگا. میں پاکستان میں کہہ رہے تھے کل پنجاب والے بڑے فخریہ بے شرمی کے ساتھ، گریڈ 16 تک تو بات ہوئی، انہیں کہا جی ہم نے پتہ نہیں 20 تک یہ کر لیا، 25% جو ہے اناؤنسز کر لیے اور زیادہ. پہلے لاکھوں کروڑوں ہضم کر رہے ہیں یہ لوگ. کیا ظلم کر رہے ہو؟ نیچلے مزدور محنت کرتے کم از کم 20,000 تنخواہ. کوئی 20,000 میں 2 بندے یا 1 بندہ آج 100%، 300% آپ نے مہنگائی بڑھا دی. تنخواہ بڑھا رہے ہو چھوٹے ملازمین کی 10%، بڑوں کی بھی 10%، چونکہ ان کی بیسک لاکھوں سے اوپر ہے، ان کی تو ہزاروں میں چلی جاتی ہے. جس کی تنخواہ ہی جو ہے 20,000 سے نیچے ہے، اس کی کیا تنخواہ بڑھ ہے 10% کر کے؟ الو کا پٹھا بنایا جاتا ہے ہمیں، اور ہم الو کے پٹھے بنتے جاتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں لوگوں. میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اور کچھ نہیں کرنا. اب ہمارے لیے کرنے کا لیے اور کچھ رہا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی عزت نفس، یعنی غریب مظلوم معقوم کی عزت نفس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہم قوم کی عزت نفس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہم آزادی اور اس اپنے وطن کی تقسیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس وطن کی تقسیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس ظالمانہ منافقانہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. باقی بہت ساری باتیں اب آپ نے آپ کے سامنے رکھ لی، بہت ساری باتیں باقی ہیں، وہ پھر آپ سے وقتاً شیئر ہوتی رہیں گی. لیکن جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو، جو گزارشات میرے اب نے آپ سے کی، جو گزارشات میں نے آپ سے کی، تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ ہم رکاب ہم قدم ہونا ہوگا. یہ جو سینکڑوں لوگ ہیں ان کی بھی ایک آواز ہے، طاقتور ہے. یہ ہزاروں میں ہوتے اور ہی زیادہ طاقتور ہوتی. اگر آپ آؤ گے، اس کا حصہ بنو گے، تو ہزاروں میں ہم ہوں گے، ہماری آواز طاقتور بھی ہوگی، فیصلہ کن بھی ہوگی. اس لیے میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ، یہ ہمارا ہی کام نہیں ہے، جے کے سلف کے لوگوں کا ہی نہیں ہے. جموں کشمیر کے ہر غیرت مند اور جرت مند انسان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ مشن لے کر، یہ پیغام لے کر جو لوگوں تک جائے، اور ہمارے 14 جولائی والے مارچ کو زیادہ طاقتور فیصلہ کن بنانے میں اپنا حصہ ڈالے، اپنا حصہ باقیوں سے بھی ڈلوائے. اس کے لیے ہم آپ کے پاس پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں، یہ جو سارے آپ موجود ہو، آپ سارے اتنے ہی ذمہ دار ہو جتنا میں ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ میں سے بہت سارے مجھ سے زیادہ ذمہ دار اس لیے ہوں گے، یا سارے مجھ سے زیادہ ذمہ دار اس لیے ہوں کہ آپ کی سمجھ مجھ سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے جتنی جس کی سمجھ ہوتی ہے، جس کو اللہ نے جتنا فہم دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس سے اسی کے مطابق حساب ہوگا. اس لیے میرے دوستو، ہم ساروں کی ذمہ داری
پہلے تو بحثیت انسان ایک اتنی ہے، لیکن سمجھ بوجھ کے حوالہ سے جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ میں سے بہت سارے یا سارے میری سمجھ سے مجھ سے اوپر ہوں گے، مجھ سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی اس ذمہ داری کو جس کے لیے آپ نے جواب دہ ہونا ہے لوگوں، روز محشر والے دن اللہ کے حضور میں کہ پوچھے گا اللہ کہ آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے، چپ کیوں تھے، مذہب پسند کیوں تھے، کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو رہے تھے، نا انصافی ہوتے دیکھ رہے تھے اس کے خلاف بول کیوں نہیں رہے تھے، میرٹ کی پامالی ہوتے دیکھ رہے تھے اس کے خلاف اٹھ کیوں نہیں رہے تھے، آپ کا وطن تقسیم ہو رہا تھا، آپ خواب خرگوش سوئے ہوئے کیوں تھے؟ میرے محترم احباب، اس سے پہلے چونکہ روز محشر تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا رہے، اس ملامت سے بچنا ہے، سب سے پہلے اس ملامت سے بچنا ہے، پھر روز محشر کی بات بھی ہے، لیکن پھر اپنی اس سے پہلے ایک اور بات ہے، ہماری نسلوں کی بات ہے، ہمارے بچوں کی بات ہے، ہمارے پوتوں کی بات ہے، ہمارے پڑ پوتوں کی بات، اس سے بعد صدیوں بعد آنے والی ہماری نسلوں کی بات ہے، ہمیں ان کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے، کہیں گے کیسے کیسے لوگ تھے کہ آج آپ کے ہزاروں گزرے نہیں لاکھوں گزر گئے نا، ہمارے اپنے اجداد میں، ہمارے اپنے بڑوں میں، لیکن نام آپ کو اور مجھے کتنوں کے یاد ہیں، انہی کے جو جرأت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو محترم احباب، آخر میں نعرہ لگاؤں گا اس استدعا کے ساتھ کہ ہم نے 14 جولائی کے فیصلے کو طاقتور بنانا ہے، فیصلہ کن بنانا ہے، مؤثر بنانا ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس عمل سے باہر رکھنا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور آپ ساروں نے بھرپور طریقہ سے جواب دینا ہے۔ فتح کی سمت متحد، فتح کی سمت متحد، خدا تمہارے ساتھ ہے، کام تمہارے ساتھ ہے، عوام تمہارے ساتھ ہیں، مزدور تمہارے ساتھ ہیں، طلباء تمہارے ساتھ ہیں، کسان تمہارے ساتھ ہیں، فتح تمہاری منتظر، کبھی تو ہوگی روشنی، پٹ کی راہ پر، پٹ کی راہ پر، شہادتوں کی راہ پر، شہادتوں کی راہ پر، سعادتوں کی راہ پر، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، فتح کی سمت متحد۔ بہت شکریہ سر۔